ہاں بالکل، کیلشیم کا زیادہ ہونا بھی اچھا نہیں ہے اور کیلشیم کا کم ہونا بھی اچھا نہیں ہے. ہم نے اس طرح کی بہت ساری کنڈیشنز دیکھی ہیں، جیسے کہ آپ نے بھی بات کی آسٹریوپروسس. آسٹریوپروسس ایک بہت ہی مین ٹائپ ہے جو خواتین میں پرابلی زیادہ ہوتی ہے، اور آسٹریوپروسس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کے سائن اینڈ سمٹمس کیسے آتے ہیں، بیسیکلی کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے سائن اینڈ سمٹمس کیا آتے ہیں، تھوڑا میں ڈسکس کرنا چاہوں گی. فرسٹ آف آل جسٹ آپ اگر کیلشیم کو ڈسکس کر رہے ہیں، لوگوں نے سمجھا ہے کہ ہڈیوں کا کھوکھلا ہو جانا ہی کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے، اس کے علاوہ سائن اینڈ سمٹمس نہیں آتے، تو اور آپ کی باڈی فٹیگ میں چلی جاتی ہے. لوگ جو ہے اپنا لائف اسٹائل پراپر نہیں کر پاتے، اپنی ایکٹیویٹی نارمل نہیں کر پاتے، وہ فٹیگ محسوس کرتے ہیں، باڈی کو بہت زیادہ لیتھارجک محسوس کرتے ہیں، ان کو مسکولر پین سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہاں پر صرف آپ کے بونز پہ افیکٹ نہیں ہوتا بلکہ آپ کے مسلز بھی افیکٹڈ ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر کیلشیم کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے نیورونز پہ بھی بہت زیادہ اثر کرتا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ بھی ہمیں بہت سارے مسئلے آ جاتے ہیں، جس میں جیسے کہ ایک بیماری آسٹریوپروسس جو کہ ہم نے دیکھی. اور آسٹریوپروسس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے، سب سے پہلے تو اس کے سائن اینڈ لیکن دیکھیں، سمپٹمس. آسٹیوپوروسس پر آنے سے پہلے کیا آسٹیوپوروسس ہی ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کیلشیم کی کمی کے نتیجے میں ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی پرابلمز ہیں؟ اور پرابلمس میں کیا کیا ہے؟ اس کے علاوہ بھی بہت ساری پرابلمس ہیں، جیسے کہ ریکٹس آپ نے بیماری ایک سنی ہے، ابھی بات کی تھی آپ نے بچوں کی. بچوں میں ریکٹس بچوں میں جو ہے ریکٹس بیماری بہت زیادہ کامن ہوتی ہے. اکثر پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں، بچوں کی گروتھ نارمل نہیں ہے، گروتھ ہائٹ ویسی نہیں ہے، اور یہاں تک کہ بونی اسٹرکچر بھی نارمل نہیں ہے، یعنی کہ ہڈیوں کا ٹیڑھا پن جو ہے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور میرے خیال میں آسٹیوپوروسس از دا ون میجر کاز، جو obviously ریزن کنڈیشن آپ کہہ لیں، جو کہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. جب ہم اس طرح کے پرابلمس پر آتے ہیں، سو ہاؤ ڈو یو سی دا ڈیٹا، اور کتنے خواتین اور مرد آپ کے پاس آتے ہیں؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ کیلشیم کی کمی سب سے زیادہ خواتین کو آفٹر دا ایج آف 30 متاثر کر رہی ہے. ڈیفینیٹلی، لیکن یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. اب تو جتنے پیشنٹس آتے ہیں، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں لیکن خواتین بھی، اب ڈیجنریٹو چینجز جو کہ آفٹر 40 سٹارٹ ہوتے ہیں، اب انہیں ویئر اینڈ ٹیئر کے سائن پہلے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس میں بھی جو ہے انہیں یہ کنڈیشن دیکھنا پڑتی ہیں. کیوں دیکھنا پڑتی ہے؟ کیونکہ ہماری ڈائٹ نارمل نہیں ہے، ہم لوگ ہیلدی نہیں کھاتے، ہمارا انٹیک ویسا نہیں ہے، ہماری ایکٹیویٹی ویسی نہیں ہے، ہم اپنے مطلب کیلشیم کو ریگولیٹ نہیں کرتے، اسیس نہیں کرتے، ڈیلی دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنا ہمیں اپنی فوڈ میں کتنا انٹیک کرنا چاہیے اور کیسے انٹیک کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. نہیں، لیکن اب ہم آسٹیوپوروسس کا، آپ نے بھی جس طرح سے کہا خواتین آپ کے پاس آئی ہیں، سو ہاؤ ڈو یو ٹریٹ دیم؟ واٹ از دا پلان دیٹ یو موسٹلی گیو ٹو یور پیشنٹس؟ جیسے کہ کیا سجیسٹ کیا کرتے ہیں؟ بالکل، سب سے پہلے تو ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. آئیڈینٹیفائی کے ٹولز ہوتے ہیں، ڈائگنوسٹک ٹولز ہیں، جیسے کہ اگر ہم لوگ ایکس رے کرواتے ہیں، خواتین پرابیبلی ایکس رے لے کر آتی ہیں کہ جی ہمارے ایکس رے کی یہ رپورٹ ہے، اور اس میں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ایک ہڈی ہے اور اس میں آپ کو اسمال ڈاٹس نظر آئیں گے، یعنی کہ ہڈی کا کھوکھلا پن نظر آئے گا، وہ وائٹ کلر پراپر نہیں ہوگا، الائن نہیں ہوگا، اور ہڈی کے درمیان میں آپ کو بلیک کلر یا ڈارک سرفیس ایسی نظر آئے گی. تو یہ اس کے رپورٹ کے جو اس طرح سے آپ ڈائگنوز کو ایسے کر سکتے ہیں. دوسرے، جیسے میں نے بتایا کہ ان کے سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں، یہ فٹیگ محسوس کرتے ہیں، لیتھارجک محسوس کرتے ہیں، اور ان کے ڈیفینیٹلی ایچ بی لیول ان کا کم ہوتا ہے، انیمک ہوتی ہیں. خواتین زیادہ تر اس وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ پہلی بات تو کنسیو کرنا، اور دوسرا جو منتھلی مینسٹرل سائیکل ہے، اور ڈائٹ کو بھی اس طرح سے نہیں رکھنا، تو یہ اوور آل ہر ایک چیز جو ہے ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن وہی بات، آئی ریپیٹ مائی کوشچن، کہ جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آ گیا، اب کسی بھی درد کی وجہ سے آیا، کیلشیم کی کمی کی وجہ سے اب دردیں ہیں، ایکس اینڈ پینز بہت زیادہ فیل ہو رہی ہیں، سو واٹ از دا جنرل ایڈوائس اور واٹ از دا جنرل ٹریٹمنٹ دیٹ یو گیو ٹو یور پیشنٹس؟ بیسیکلی فزیوتھراپی ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں آپ لوگوں کو کوئی دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں تو ہمیشہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ فوڈ سے انٹیک کر سکتے ہیں تو یہ بڑی بہترین بات ہوگی، جیسے کہ ڈیری پروڈکٹس، دودھ کا استعمال کرنا، یہ بڑی بہترین چیز ہے. اگر
تو خواتین یا جو بھی لوگ ہیں جن کو کیلشیم ڈیفیشنسی ہے, ان کو لیکٹوز انٹالرنس ہے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے, پھر جا کے ان کو سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے اپنی موڈلٹیز کے ذریعے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, اپنی ٹیکنیکس کے ذریعے اس کو ٹھیک کرتے ہیں. بیسیکلی ہم لوگ فوکس یہ کرتے ہیں جو اس کے سمٹمز آ رہے ہیں, جو پیشنٹ ہمیں سمٹمز بتا رہا ہے, ہم ان کو سبسائڈ کر سکیں اپنے طریقہ علاج سے.